جناب محترم رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری سے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، جناب رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس مجلس میں جن عظیم مرحومین کا نام آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ان میں سے ایک ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس پر گفتگو شروع ہو تو وقت بیت جائے، لیکن ان کے تذکار جو ہیں ان کا حق ادا نہ ہو۔ ہر ایک اپنی جگہ پر انجمن کی حیثیت رکھتا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا کردار ایسا تھا کہ آج سبھی رطب اللسان ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ایک بیٹے محمد معظم کو ایک خط لکھا، اس میں اس نے کہا کہ بیٹا، اس دنیا کی سب سے قیمتی متاع اچھا انسان ہے، اور ساتھ ہی اپنے والد شاہ جہاں کے ایک مصاحب نواب سعد اللہ خان کا ذکر کیا۔ کہا کہ نواب سعد اللہ خان فجر کی نماز کے بعد ورد وظیفہ کر کے دعا مانگنے لگا تو اس کی دعا بڑی لمبی ہو گئی، تو ایک شوخ مصاحب نے کہا، نواب صاحب، اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے آپ کے پاس، اب کس چیز کی کمی ہے کہ آپ اتنی لمبی دعا کر رہے تھے؟ کیا مانگ رہے تھے آپ؟ تو نواب سعد اللہ خان نے کہا کہ میں ایک اچھا انسان مانگ رہا تھا۔ آنچے پرجستیم و کم دیدم کہ بسیار است و نیست، بجز انسان دری عالم کہ بسیار است و نیست، کہ بڑی تلاش کی، اگرچہ دیکھنے کو بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس دنیا میں انسان ہی ایک ایسی قیمتی متاع ہے کہ بے شمار ہونے کے باوجود کم کم دکھائی دیتے۔ آج کا یہ دور نااہلیوں کا دور ہے، نابکاریوں کا دور ہے۔ آج انسان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی عمارتیں بہت بلند ہیں، لیکن کردار بڑے پست ہو چکے۔ آج مادہ پرستی کا دور ترقی کا دور ہے، لیکن اخلاق گراوٹ کا شکار ہے۔ آج آبادیاں پھیل رہی ہیں اور سینے سکڑ رہے ہیں۔ آج سینے بے شمار ہیں لیکن جذبات سے تہی داماں ہے خالی۔ آج دل ہیں، دلوں میں تڑپ نہیں رہی۔ آج دور جو ہے وہ قحط رجالی کا دور ہے۔ قحط میں لوگ مرتے چلے جاتے ہیں،
موت ارزاں ہو جاتی ہے اور کہت و رجال میں زندگی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر جسد اور جسم بے روح ہو جائے تو قحط ہوتا ہے، اور اگر بے غیرتی، بے حمیتی اور بے وفائی ترقی کر جائے تو قحط و رجال کا دور ہوتا ہے۔ اگر خشک سالی کا ننگا ناچ ہو تو قحط ہے، اگر بے اصولی کا تماشا ہو تو قحط و رجال ہوتا ہے۔ اگر بھوک اور افلاس سے لوگ مرنے لگے تو قحط ہے، اور اگر نظریات پر مفادات حاوی ہو جائیں تو قحط و رجال۔ اور قحط و رجال کے اس دور میں ایسے لوگ جو ایک مثال کی حیثیت رکھیں، جو لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں، بڑے خال خال دکھائی دیں گے۔ اور آج جن بزرگوں کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں وہ انہی خال خال لوگوں میں سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک مجلس منعقد ہوئی ہے اپنے اسلاف کے تذکرے کے لیے، ورنہ یہاں یہ حال تھا کہ لوگ اسے بھی شخصیت پرستی سمجھا کرتے تھے۔ حالانکہ اسلاف کا ذکر، اسلاف کی صفات حسنہ کا ذکر، ان کے اچھے اوصاف کا ذکر، یہ سنت اللہ ہے۔ چند حوالے میاں صاحب قرآن پاک کے آپ کے گوش گزار کر رہے تھے، انہی میں اور بھی حوالے ہیں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ تو انبیاء ہیں۔ اللہ نے تو ان کے علاوہ ان جوانوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کی زندگی توحید کی خاطر تھی۔ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ یہ حقیقتاً ہمارا کام ہے، اہل حدیث کا کام ہے۔ یہ اسماء الرجال کا علم کیا ہے؟ ان محدثین کا ذکر جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے علوم و فنون کے لیے صرف کی تھی۔ آج ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کی کہ مولانا اسرائیل معاذ کون تھے۔ آج ضرورت ہے لوگوں کو یہ بتانے کی کہ مولانا عبدالعلیم یزدانی کون تھے۔ آج ضرورت ہے مولانا عبدالعزیز راشد کے ذکر کی۔ آج ضرورت ہے میاں محمود عباس کی۔ شیخ ریحان کا بھی نام ہے، حافظ محمد ادریس کا بھی نام۔ ہر ایک کسی نہ کسی لحاظ سے کارکنوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے، کسی نہ کسی حوالے سے۔ ہمارے یہ بزرگ بالخصوص مولانا اسرائیل معاذ، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اسرائیل سے طیب کس طرح بنے تھے، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے اخبارات مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ترجمان آرگن، ہفت روزہ اہل حدیث اور اس سے پہلے ہفت روزہ اہل اعتصام کی فیلیں اٹھائیں تو جوانان رانا کا ذکر ملتا ہے، محمد یوسف انور کا ذکر ملتا ہے، مولانا اسرائیل معاذ کا ذکر ملتا ہے۔ اسرائیل کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے، عبداللہ۔
اللہ کا بندہ. اور جانتے ہیں اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے بندھا ہوا. نام کے اندر کوئی خامی اور کمی کوتاہی نہ تھی. یہ ان کی اپنے دین سے محبت، اپنی مسل سے محبت، مسل کی حمیت اور غیرت اور اغیار سے مشابہت سے بچنے کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد طیب رکھا. لیکن ان کا پہلا نام ایک حوالہ ہے نوجوانوں کے لیے. مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیم جمعیت شبان اہل حدیث کے لیے انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ رکھتے، ایک تاریخ کی حیثیت رکھتے. ساری زندگی اپنے نظم کے ساتھ وابستہ رہے، اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے، جماعت کے فیصلوں کو قبول کیا، ذاتی رائے، ذاتی مرضی، ذاتی انا کو اہمیت نہیں دی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. ہمارے اسلاف نے توحید کے لیے کام کیا تھا. ایک ایک بزرگ نے توحید کے لیے مارے کھائی. اور آج بھی مرثی جمعیت اہل حدیث کا ایک ایک عالم، ایک ایک خطیب، آج بھی اس کی گفتگو کا اگر بنیادی موضوع ہوتا ہے تو توحید ہوتا ہے. کسی کے اہل حدیث ہونے پہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، نہ کوئی فتویٰ ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں اپنی جماعت کے نظم کی، اپنی تنظیم کی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی. ہم نے اگر مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستگی اختیار کی ہے تو اس کے فیصلوں کو اہمیت دینی پڑے گی. اگر وابستگی اختیار کی ہے تو پھر اس کی پالیسیوں کو دیکھنا ہوگا، اس کے ایجنڈے کو دیکھنا ہوگا، اس کے منشور کو، اس کے دستور کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم نے وابستگی اختیار نہیں کی تو من مرضی ہے، جدھر چاہے منہ کریں، جدھر چاہے چلتے پھریں. ان بزرگوں نے ساری زندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ صرف کی. جماعت کے ساتھ وابستگی، جماعت کے ساتھ وفا، جماعت کی پالیسی کو اپنانا، یہ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے کارکنان کے لیے. ایک ایک کا ذکر کریں، ایک ایک کی بات کریں تو وقت بہت کم ہے. مولانا محمد عبداللہ رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کا ان کے بہت پیار تھا، بڑی عقیدت تھی. ساری زندگی جب بھی کبھی بات ہوئی حضرت شیخ الحدیث، اور جب وہ امیر بنے تو پھر جب بھی کبھی بات کی تو کہا حضرت الامیر. مولانا محمد عبداللہ نے آپ کے فیصل آباد میں ہماری جماعت کے ایک عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پر بے ساختہ پنجابی کا ایک شعر بولا تھا کہ بہتے رون گے دلاں دے جانی تے ماپے تینوں کٹ رون گے. میں آج وہی دہراتے ہوئے کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں،
ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہماری جماعت کے ہیرے تھے، لال تھے، موتی تھے۔ انہوں نے ہمارے مسلک کے لیے، ہماری جماعت کے لیے بہت خدمات سر انجام دی۔ آج تو فیصل آباد میں بے شمار مساجد ہیں، ایک بڑی تعداد ہے اہل حدیث کی۔ ان لوگوں نے اس وقت کام کیا تھا جب پتے پانی ہو جاتے تھے، جان جوکھم میں ڈالنے والی بات تھی، اس وقت کام کیا تھا، اور اخلاص کے ساتھ، ایثار کے ساتھ، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا۔ اور جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی کبھی مرتے نہیں۔ ہرگز نمیرد آنکھ کے دل زندہ شد بیشک، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ جن کی زندگیاں اخلاص کے ساتھ بسر ہوتی ہیں وہ ذرائع ابلاغ کے محتاج نہیں رہتے، وہ خود پیکر حیات بن جاتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے نام کو مٹا نہیں سکتی۔ یہ زندہ و جاوید لوگ ہیں۔ اور آج اتنا وقت گزر گیا، کوئی کہیں سے چلا، کوئی کہیں سے چلا، تو صرف اس لیے آیا ہے کہ دل کی تاروں سے بندھا ہوا ہے ہر شخص، اور ان کے ذکر کے ساتھ اپنی محفلوں کو منور کیے ہوئے۔ آپ کے اس ضلع نے جغادری قسم کے، ابکری قسم کے عظیم انسان، عظیم مجاہد، عظیم عالم اور نہایت مخلص بزرگ پیدا کیے۔ پچھلے دنوں میں یہ ایک لمبی فہرست ہے آپ کے سامنے یہ لگی ہوئی ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں جو ہمیں داغ مفارقت دے گے، رفتید ولے نہ از دل ماں، چلے گئے ہیں لیکن ہمارے دلوں سے نہیں گئے، ہمارے دلوں میں اور گہری نشستوں پر گہرائی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، گہرائی کے ساتھ بھی گہرائی کے ساتھ۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ امجد چھتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا صوفی گلزار رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن ڈوگر رحمت اللہ علیہ، اور ایک وہ فرد جو لاہور کی بھٹی میں کام کرتا کرتا مولانا اسحاق بھٹی کے ساتھ وابستہ ہوا اور اپنا نام پیدا کر گیا، مولانا محمد رمضان یوسف سلفی رحمت اللہ علیہ۔ کس کس کا ذکر کریں گے آپ؟ ایک ایک شخص ہمارے دل کی دیواروں پر نوشتہ دیوار بن چکا ہے۔ ہم بھولنا بھی چاہیں تو بھول نہیں سکتے، اگر ذکر کرنا رہ جائے تو ہمارے حافظوں کی کمزوری ہے، ان کے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، ان کی ساری زندگی اپنے رب کے لیے تھی، اور جو رب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے لیے دلوں کے اندر محبت اور عقیدت پیدا کر دیتے ہیں۔ وقت کم ہے ہماری گفتگو کا، ہمارے اس پروگرام کا، لیکن ہر وقت ان اللہ والوں کا ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔